الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَاتٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِن تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے کوئی معبود تمہارا اس کے سوا، نہیں ہو مگر تم افطرا پر پرداز۔ اے میری قوم، نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجرت، میری اجرت اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ اے میری قوم، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اس کی طرف، وہ اتارے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش، اور بڑھا دے گا تمہاری قوت پہلے سے زیادہ، اور نہ منہ موڑو جرم کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے ہود، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی دلیل، اور نہیں چھوڑنے والے ہم اپنے خداؤں کو تمہارے کہنے سے، اور ہم تجھ پر ایمان نہیں لانے والے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مبتلا کر دیا تجھے ہمارے خداؤں نے دماغی خلل میں۔ ہود نے کہا، میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے سوا۔ پس سازش کر لو میرے خلاف سب مل کر، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ بلا شبہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پر، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار بھی ایسا نہیں مگر اللہ تعالیٰ پکڑے ہوئے ہے اسے پیشانی سے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اگر تم روح گردانی کرو تو میں تو پہنچا دیا ہے
وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، اور بنا دے گا میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو تمہارا جانشین، اور تم اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی ہود کو اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ بے وجہ اپنی رحمت کے، اور ہم نے نجات دی ان کو سخت عذاب سے۔ اور یہ قوم عاد منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں سے اور نہ مانا اس کے رسولوں کو، اور پیروی کرتے رہے ہر متکبر منکر کے حکم کی۔ ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اس دنیا میں اور قیامت کے دن بھی۔ سنو، عاد نے انکار کیا اپنے رب کا، سنو ہلاکت اور بربادی ہو عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ پہلے آپ حضرت نوح کی تبلیغ کے متعلق فرمان الہی سن چکے ہیں۔ آپ نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن بہت کم، تقریباً 70-80 لوگ ایمان لائے۔ باقی لوگوں نے آپ کو بڑی اذیتیں دی۔ نوح نے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لاتے اور عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سچ ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر پانی کے طوفان کا عذاب آئے گا، اس لیے کشتی تیار کر لو جس پر اپنے امتیوں کو سوار کر لو۔ چانچہ نوح نے کشتی بنائی۔ منکرین کہتے کہ نوح دیوانہ ہو گیا ہے، دھوپ میں کشتی ایسی جگہ بنا رہا ہے جہاں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، لیکن کشتی تیار ہو گئی۔ حکم ہوا اب اپنے اہل و عیال اور غلاموں کو سوار کر لو، ہر قسم کے پرندوں اور جانوروں کے 2 جوڑے بھی چڑھا لو۔ چانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر حکم الہی سے پانی اتنا برسا اور زمین نے اتنا ابلا کہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ منکرین نیست و نابود ہو گئے، اور خود نوح کا بیٹا کنعان جو کفار سے تعلق رکھتا تھا اور کشتی پر سوار نہ ہوا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ دنیا پر نوح کے 3 بیٹے اور غلام اترے۔ چانچہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ آج ساری دنیا انہی کی اولاد اور ان کو ماننے والی ہے۔ تو ہدایت یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت دونوں جہانوں میں نجات اور عزت و سرفراہی کا سبب بنتی ہے، اور نسبت سے محروم لوگ غرق اور تباہ ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی سہارا، دولت اور طاقت بچا نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تاریخ سنا کر اس مخلوق کو جو ہدایت سے بھاگتے تھے سمجھا رہا ہے کہ انکار کرنے والوں کا انجام دیکھو، رسولوں کی بیعت بھی کرنے والوں کا انجام دیکھ لو۔ اگر عزت اور نجات چاہتے ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے آخری رسول جو سید المرسلین بھی ہیں کی اطاعت اور غلامی اختیار کر لو، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوگی۔ اسی سلسلہ میں دوسرے رسول کا حال بیان ہو رہا ہے جو نوح کی اولاد میں سے تھے، حضرت ہود جو قوم عاد کے تھے۔ یہ لوگ بہت طاقتور اور خوشحال تھے۔ انہوں نے ہود کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو۔ یہ جو ہمارے دیوتاؤں کے خلاف باتیں کرتے ہو، انہیں میں سے کسی دیوتا کی بد دعا سے تم حواس باختہ ہو گئے ہو۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ میں تم کو حقیقت بتا رہا ہوں، حواس باختہ نہیں ہوں، میں تو تم کو اسی اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں جس نے تم کو پیدا کیا، جو تم کو رزق دیتا ہے اور جس کے سامنے تم نے حساب دینا ہے۔ یہ بت جن کو تم معبود بنا رہے ہو، یہ نہ خالق ہیں نہ رازق ہیں، نہ کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ ان کو معبود بنا کر تم مالک الملک کی ناراضگی حاصل کر کے تباہ ہو رہے ہو۔ میں تم سے اس تبلیغ کی اجرت نہیں مانگتا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہوں، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ چانچہ انہوں نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی، اس قدر ہوا کا طوفان آیا کہ ہر چیز نیست و نابود ہو گئی۔ حضرت ہود اپنے غلاموں کو لے کر ایک غار میں بیٹھے اور صحیح سلامت رہے۔ طوفان کے بعد باہر نکلے تو منکرین سارے ختم ہو چکے تھے۔ حضرت ہود نے جو اپنی قوم کو ہدایت دی وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، اس کا حکم مانو گے تو یہ دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی، ہر چیز میں برکت ہوگی اور ہر طرف سے خوشحالی آئے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ایک طرف نور سے منور ہو کر نفس اور شیطان پر غالب ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ دنیا کی خوشحالی سے بھی مالا مال ہو جاتے ہیں۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں میں سرفرو اور سرفراز کر دیتی ہے اور ہر ذلت اور رسوائی سے بچاتی ہے۔ یہی وجہ کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی جاتی ہے۔
اور اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم